بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلاغہ خامسہ، تشبیہ التمثیل۔ تشبیہ تمثیل، اس کی ہم لوگ سب سے پہلے آج تعریف جان لیتے ہیں، کیونکہ کچھ باتیں ہم لوگ جان چکے ہیں اس کے بارے میں۔ تشبیہ تمثیل یسمى التشبیہ تمثیلا اذا کان وجہ الشبہ فیہ صورۃ منتزعۃ من متعدد وغیر تمثیل اذا لم یکن وجہ الشبہ کذلک۔ تشبیہ تمثیل نام دیا جاتا ہے، تشبیہ کا تمثیل کب نام دیا جاتا ہے؟ جب وجہ شبہ اس میں صورت ہو، اس تشبیہ میں وجہ شبہ کوئی صفت نہ ہو بلکہ کوئی صورت ہو جو متعدد چیزوں سے اخذ کی گئی ہو، اور غیر تمثیل جس میں وجہ شبہ صورت نہ ہو بلکہ مفرد ہو۔ اگر ہم مختصر تعریف کریں تشبیہ تمثیل کی، تو تشبیہ تمثیل یہ ہے کہ جس میں وجہ شبہ صورت ہو، اور جس تشبیہ میں وجہ شبہ صورت نہ ہو بلکہ مفرد۔ وجہ شبہ دو طرح کی ہوتی، جان لیجیے، وجہ شبہ مفرد اور وجہ شبہ صورت۔ اگر وجہ شبہ صفت ہے تو اس وجہ شبہ کو بولتے ہیں مفرد، اور اگر صفت نہیں ہے بلکہ اس کو متعدد چیزوں سے کھینچ کر کے اس کا ایک نقشہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ ایک منظر کشی کر رہی ہے، وہ وجہ شبہ ہی، تو اس کو وجہ شبہ صورت بولتے ہیں۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، سمجھ لیں اس کو۔ اگر کہا جائے زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے، تو یہاں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وجہ شبہ آپ کو کیا مل رہی ہے؟ زید کالاسد فی القوۃ فی الجرأۃ والاقدام۔ زید شیر کی طرح ہے، کس میں؟ قوت میں، بہادری میں۔ اب یہاں قوت اور بہادری کیا ہے؟ یہ وجہ شبہ کیا ہے؟ یہ وجہ شبہ ایک صفت ہے۔ اگر کہوں کہ حامد چاند کی طرح ہے فی الحسن، خوبصورتی میں، تو یہاں وجہ شبہ آپ کو وجہ شبہ ایک صفت ملی۔ تو اگر وجہ شبہ صفت ہو، وہ ایک اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے چیزیں، مطلب اگر صفت ہے وجہ شبہ، چاہے ایک ہو یا کئی ہو، تو اس کو ہم وجہ شبہ مفرد بولتے ہیں۔ اصطلاحی اعتبار سے وہ وجہ شبہ مفرد ہے۔ جیسے آپ کہیں زید کالاسد فی القوۃ والاقدام، زید شیر کی طرح ہے طاقت میں اور پیش قدمی کرنے میں، پہلے حملہ کر دینے میں، پیش قدمی کرنے میں۔ تو اب دو صفتیں ہوں گی، تو اب دو صفت ہوگی تو کیا اب اس وجہ شبہ کو مفرد نہیں بولیں گے؟ اگر وجہ شبہ صفت ہے جو کہ طرفین میں مشترک ہے، اگر وہ صفت ہے تو چاہے ایک ہو، چاہے دو ہو، چاہے تین ہو، وجہ شبہ کے ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ صفت ہے تو اس کو مفرد ہی بولیں گے، اور اگر وہ صفت نہیں ہے وجہ شبہ بلکہ کوئی صورت بن جا رہی ہے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ صورت بولیں گے، وجہ شبہ صورت۔ جیسے اس کی مثال ہے کأن الہلال نون لجین غرقت فی صحیفۃ زرقاء، گویا چاند، ہلال چاندی کا نون ہے، گویا ہلال چاندی کا نون ہے جو نیلے صحیفے میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ مشبہ کیا ہے؟ ہلال۔ ہلال نیلے آسمان میں ہلال ہے، وہ کیسے ہے؟ جیسے کسی صحیفے میں نیلی چادر پر چاندی کا نون، حرف نون بنا کر کے رکھ دیا گیا، چاندی کا نون۔ اب کیا یہاں خوبصورتی وجہ شبہ ہے؟ نہیں، بلکہ یہاں وجہ شبہ یہ ہے، کیا ہے؟ صورت شیء مقوس ابیض لما علی شیء ازرق۔
یہ ہے، یعنی کسی کماندار چمکتی ہوئی خوبصورت چیز کا ہونا جو نیلی چیز کے اوپر رکھی ہوئی ہو، اس چیز کی صورت، یہ وجہ شب بن رہی ہے۔ تو اگر وجہ شب کوئی صورت ہے اور وجہ شب وہ کہاں سے نکلتی ہے؟ مشبہ اور مشبہ بہ میں غور کرنے کے بعد ایک صورت اس سے کھینچی جاتی ہے، ایک صورت اس سے اخذ کی جاتی ہے اور وہی وجہ شب ہوتی ہے۔ تو تشبیہ تمثیل کسے بولتے ہیں؟ اختصار کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تشبیہ تمثیل ایسی تشبیہ ہے جس میں وجہ شب صورت ہو جو متعدد چیزوں سے کھینچ کے نکالی گئی ہو، منتزع من متعدد چیز سے نکالی ہے، ماخوذ من متعدد چیز ہے۔ متعدد چیز کیا ہے؟ وہی مشبہ اور مشبہ بہ، دونوں پر غور کیجئے اور دیکھیے کہ وجہ شب کی کون سی صورت نکل رہی ہے۔ ایک دیکھیے تشبیہ تمثیل کی مثال، ایک تو مثال ہوگی کأن الہلال نون لجین غرقت فی صحیفۃ زرقاء، اور ایک متنبی کہہ رہا ہے سیف الدولہ کے بارے میں یہز الجیش حولک جانبیہ کما نفضت جناحیہ العقاب، آپ کے ارد گرد فوج اپنے دونوں جانب کو ہلاتی ہے۔ فوج کے دو جانب ہوتے ہیں میمنہ اور میسرہ، رائٹ ونگز لیفٹ ونگز، میمنہ اور میسرہ ہوتے ہیں فوج کے، کمانڈر ہوتا ہے، اس کے دائیں فوجی ہوتے ہیں، اس کے بائیں ہوتے ہیں، اپنے حساب سے کمانڈر ترتیب دیتا ہے۔ تو کہا بادشاہ یا کمانڈر ہے، آپ کے سیف الدولہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ کے ارد گرد میمنہ اور میسرہ حرکت کرتی ہے جیسے کہ عقاب اپنے دونوں بازوؤں کو پھڑپھڑا رہی ہو، جیسے کہ چیل اپنے دونوں بازوؤں کو پھڑپھڑا رہی ہو۔ چیل پرندہ، وہ پرندہ اپنے دونوں بازوؤں کو پھڑپھڑا رہا ہو، ایسے ہی ہے۔ اب دیکھو، کیا آپ یہاں یہ سمجھتے ہو کہ شاعر الگ الگ دو تشبیہ دینا چاہتا ہے؟ پرندے کے بیچ والے مین گوشت والے پورشن کو وہ خلیفہ کہہ رہا ہے، اور دونوں پروں کو تشبیہ دے رہا ہے کس سے؟ فوج کے میمنہ میسرہ سے، یا فوج کے میمنہ میسرہ کو دونوں پروں سے تشبیہ دے رہا ہے، اور خلیفہ کو چیل کے بیچ والے پورشن سے تشبیہ دے رہا ہے۔ الگ الگ دو تشبیہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک تشبیہ دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ خلیفہ بیچ میں ہے، کمانڈر، اور اس کے دونوں طرف میمنہ میسرہ فوجی فی حرکت و اضطراب، حرکت میں ہے، اضطراب میں ہے، اقدام میں ہے، آگے بڑھ رہے ہیں، اور فوجیوں کے محنت کرنے کی وجہ سے کمانڈر اور بادشاہ بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ یعنی رائٹ ونگز لیفٹ ونگز، میمنہ میسرہ کی حرکت اور محنت سے ہی کمانڈر آگے بڑھتا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے بازو، جسے چیل ہے، چیل کا گوشت والا حصہ مین چیل ہے، اور اس کے بازوؤں کے حرکت کرنے کی وجہ سے بیچ والا حصہ آگے بڑھتا ہو۔ تو اس چیز کی صورت کو، یعنی خلیفہ ہے، سردار ہے، اس کے دائیں بائیں میمنہ میسرہ ہے، مین میمنہ میسرہ کی محنت ہے، اور ان کی محنت کی وجہ سے خلیفہ آگے بڑھتا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے چیل ہے، اس کا بیچ والا حصہ ہے، گوشت والا حصہ، اور اس کے دونوں طرف پر لگے ہوئے ہیں، اور ان کے محنت کرنے کی وجہ سے چیل آگے بڑھتی ہے، وہ پرندہ آگے بڑھتا ہے نا؟ تو کیا ہے اس میں وجہ شب کیا بنی؟ وجود و جانبین للشیء، کسی چیز کے دو سائڈ کا ہونا، فی حال حرکت و تموج، جو حرکت اور اضطراب میں ہو، یہ پنی وجہ شب، اور یہ آپ مشبہ اور مشبہ بہ میں غور کرنے کے بعد ہی نکال پائے ہیں۔ اس سے پہلے والی تشبیہ تمثیل کی مثال، والماء یفصل بین روض الدہر فی الشتن فصلا کبساط وشی جر عید القیون علیہ نسلا، پانی پھول کے کیاریوں کے درمیان، پھول کی کیاریاں ہیں، اس کے بیچ میں ایک نالی گئی ہے، اس نالی میں پانی ہے، یہ پانی والی نالی پھول کے کیاریوں کو دو حصوں میں بانٹ دیتی ہے۔ ایسے ہی ہے، اوپر سے دیکھنے میں ایسے کیسے منظر لگتا ہے جیسے ایک کھیت ہو، سب میں پھول لگا ہوا ہو، پھول بٹھائے ہوئے ہوں، اور بیچ میں ایک نالی گئی ہو،
2-3 फीट चौड़ी। तो वो नाली क्या करेगी, वो नाली उस खेत के उस पार्क को 2 हिस्सों में बांट देगी। ऐसे ही है जैसे कोई मुनक्कश चादर रखी हुई हो, नक्श निगार की हुई, तरह तरह के बेल बूटे बने हुए हों, वो चादर रखी हुई हो और उस पर कोई चमचमाती हुई तलवार बीचों बीच रख दे, तो वो तलवार क्या करेगी, उस चादर को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगी। फाड़ेगी नहीं, बल्कि उसके बेल बूटों को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगी। तो कहा वो जो नाली पार्क को, नाली है उसका पानी है, बीच में सफ़ेद पानी गुजर रहा है, पानी सफ़ेदी माइल गुजर रहा है, और वो नाली उस फूल के क्यारी को 2 हिस्सों में तकसीम कर देती है। वो पूरा मंजर फूल की क्यारी है। ऐसी बात नहीं है कि फूल की क्यारियों को वो चादर से और नाली को वो तस्वीर दे रहा है तलवार से। अलग अलग 2 तस्वीर देने की कोशिश नहीं की गई है, बल्कि एक ही तस्वीर है कि वो फूल की क्यारी है, उसके बीच में नाली है, उसमें पानी है गुजर रहा है, जिसकी वजह से 2 हिस्सों में फूल की क्यारियाँ तकसीम हो जा रही हैं। ये पूरा मंजर मिला जुला करके कैसे लगता है, ये एक मुशब्बा हुआ। ये पूरा मंजर मिला जुला करके ऐसे लगता है जैसे कोई चादर हो मुनक्कश और उसके बीच में चमचमाती हुई लोहार के हाथों ने तलवार रखी हो, मतलब अभी भट्टी से निकाल करके उसको जला बख्श करके और उसको सैतल करके उसके मूर्छे और जंग को साफ करके चमचमाती तलवार को बीच में रख दिया हो, जिसकी वजह से वो चादर लग गई। तो जो है चादर के नक्श निगार 2 हिस्सों में बंट गए हों। तो जिस तरह वो पूरा मंजर लग रहा है मिला करे, वो ये पूरे मंजर की तरह है, ये पूरे मंजर की तरह है। अब यहाँ वजह शब आप निकालेंगे तो यहाँ भी एक सूरत निकलेगी वजह शब, कि कोई किसी चीज़ की सूरत नहीं, कोई ऐसी चीज़ हो जो मुनक्कश हो और उसको कोई चमकती हुई चीज़ या सफ़ेदी माइल चीज़ बीच में आ करके 2 हिस्सों में तकसीम कर दे रही हो, ये पूरी उसकी सूरत बनेगी। ठीक है, इसको पढ़िएगा और बहस पढ़िएगा, फिर कायदा पढ़िएगा, समझिएगा। इंशाअल्लाह मैं कल फिर इसको समझाऊँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।